السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے عفت زہر طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل اور میرے دوسرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دونوں کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 5۔ اس کی بجھی بجھی طبیعت اور خاموشی سبھی کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ ایک بار جا کر اپنے دوست سے مل لیتی، اسے تسلی دے لیتی تو سکون مل جاتا۔ زحا تائی جان نے اسے اس قدر حساس ہوتے دیکھ کر تعصب سے کہا تو وہ آنسو پیتی مسکرا دی۔ اب تو میں ٹھیک ہوں تائی جان، کوئی بھی سوگ کتنے دن تک منایا جا سکتا ہے؟ ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تو انس نے اس کے شانے پر بازو دراز کرتے پیار سے کہا، اسی خوشی میں میری طرف سے زحا کے پسندیدہ فلیور کی آئس کریم ہو جائے۔ بھائی جان پچھلے 1 ماہ سے کافی فراغ دل ہو گئے ہیں، وجدان نے حساب لگایا تو انس نے مسکراتے اسے گھورا تھا۔ میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا، لائیں پیسے نکالیں تاکہ آپ کی دعوت سے لطف اندوز ہوا جا سکے۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو وہ اپنا والیٹ نکالنے لگا۔ میرے خیال میں تو زحا نے ایگزامز کو اپنے سر پر سوار کر لیا ہے، تائی جان نے اندازہ لگایا تھا، پھر اپنائیت بھرے انداز میں اسے ڈانٹنے لگی۔ اگر تیاری نہیں ہے تو مت امتحان دو، مگر اس طرح صحت کا بیڑا غرق تو مت کرو۔ کیا بات ہے زحا، کیا واقعی امتحان کی تیاری نہیں ہے؟ چچا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا تو وہ تیزی سے پلکیں جھپکنے لگی، آنکھوں کی نمی کو اندر کہیں اتارا اور پھر ہنس دی۔ ٹوٹے کانچ جیسی خنک محسوس کر کے معید نے بے ساختہ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر جانچتی نگاہ ڈالی تھی۔ ابو یہ سب تو یوں ہی ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہوں میں، اور آج کل تو امی کے ہاتھوں سے بنے پراٹھے کا ناشتہ بھی کر رہی ہوں، پھر بھی یہ لوگ مطمئن نہیں۔ بات کرتے کرتے بلا ارادہ معید سے نظر مل گئی تو اس نے کسمسا کر پہلو بدل لیا۔ وہ اتھر کادوانی والے معاملے کا کیا بنا معید؟ تائی جان نے بے حد غیر متوقع طور پر پوچھا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ شاید تائی جان کو یہی غلط فہمی تھی کہ بڑوں کے علاوہ اور کوئی بھی اس کے پرپوزل سے واقف نہیں ہے۔ اپنی پلیٹ پر جھکی زحا پر اچڑتی نگاہ ڈال کر اس نے ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے رسان سے کہا، میں تو کچھ خاص مطمئن نہیں ہوں، لیکن آپ اگر خود چھان بین کرنا چاہیں تو۔ تم نے کہہ دیا، بس ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہوا، مزید چھان بین کی کوئی ضرورت نہیں۔ تائی جان نے اطمینان سے کہا تو وہ عجیب سی شرمندگی سے معید کو گھورنے لگی۔ ادھر زحا کے کندھوں پر سے تو جیسے منو بھاری بوجھ سرک گیا تھا جو کئی دنوں سے اتھر کادوانی کے متوقع پرپوزل کی صورت میں موجود تھا۔ مجھے ایک دوست کی طرف جانا ہے، وہ سنجیدہ سا کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ معید جلدی آ جانا۔ تائی جان نے اس کی طبیعت سے واقف ہونے کے باوجود حسب عادت تنبیہ کی تو اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا، اس قدر ناشکری ہو تم کہ حد نہیں زحا۔ صبا کی الغار کس وجہ سے تھی وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ سنک میں برتن رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف پلٹ گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ابھی کھانے کی میز پر ہونے والا مکالمہ تمہاری سماعت سے نہیں ٹکرایا؟ وہ جل کر رہ گئی۔ کون سا؟ میری صحت والا؟ اس نے جان بوجھ کر ناسمجھی کا مظاہرہ کیا تو صبا تلملا کر بولی تھی، تمہاری قسمت والا۔ صاف صاف کہو نا، وہ چڑھ کر کہتے ہوئے برتن دھونے کے لیے پلٹ گئی تو صبا نے اس سے کہا، صاف صاف اب کیا کہوں جب رزلٹ ہی گندا آیا ہے، معید بھائی نے تمہارے پرپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے، تو اس میں میرے اداس ہونے کی بات ہے یا تمہارے؟ زحا کی پسماندگی دور ہو چکی تھی۔ لڑکپن سے پوچھا تو زحا نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہوا زوئی؟ اتنا اچھا پرپوزل۔ میرا کون سا افیئر چل رہا تھا اس شخص کے ساتھ؟ اس کے لب و لہجے میں محسوس کن طمانینت تھی۔ لہجہ بھر کچھ سوچنے کے بعد صبا کی آنکھوں میں چمک سی اتر آئی تھی۔ زوئی کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اور معید بھائی؟ کیا؟ وہ زور سے چیخی تو صبا ڈر کر چند قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ نہیں، میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، زحا نے دانت پیس کر کہا۔ پتہ نہیں انہیں اتھر کادوانی میں کیا خامی نظر آ گئی، ورنہ اس سے پہلے تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ صبا نے حیرت کا اظہار کیا تو زحا کو بھی خیال آیا، کیا واقعی وہ اس معاملے میں مجھے سپورٹ کرنے کو تیار ہے؟ اور یہ خیال اس قدر خوش کن تھا کہ وہ کئی خدشات کی گرفت سے نکل کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی۔ معید حسن سے کبھی مدد نہ مانگنے کا عہد کہیں دور جا سویا۔ اس نے اپنا گزشتہ رویے پر معذرت کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ سو سی رات دل کڑا کرتی اس کے کمرے تک آ گئی تھی، دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لینا نہیں بھولی تھی۔ وہ بستر پر کہنی کے بل نیم دراز کسی فائل میں منہمک تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا بات ہے؟ اس کے لہجے میں بھی سختی تھی۔ وہ مضطربانہ انداز میں ہاتھ مسلتی رہی، پھر بہت مشکل سے اپنی آمد کی وجہ بیان کی۔ آئی ایم سوری معید، اس روز میں نے بہت بدتمیزی کی تھی۔ گیٹ آؤٹ زحا،
میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہ رہا۔ وہ سلگ اٹھا تھا، اسے وہ ڈر گئی تھی، مگر کچھ اپنے گزشتہ رویے کی بدصورتی کا احساس تھا اور کچھ اس کے مددگارانہ رویے کا بھی، اس لیے آہستگی سے بولی، تم اپنے رویے میں حق بجانب ہو، مگر میں واقعی تم سے معذرت کرنے آئی ہوں۔ میں تم سے اگر کچھ پوچھ رہا تھا تو اس کا بھی کوئی مقصد تھا جو اب تم پر بہت اچھی طرح واضح ہو چکا ہوگا۔ وہ تلخی سے بولا تو وہ شرمسار ہونے لگی۔ تب کچھ دیر کے بعد وہ خود ہی سیدھا ہوتے ہوئے سختی سے پوچھنے لگا، کیا سوچا ہے تم نے آگے کے بارے میں؟ وہ عمر کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس نے بمشکل بتایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دل کی بھی عجیب سی حالت ہونے لگی تھی۔ امتحان سر پر تھے اور وہ ایک لفظ بھی پڑھ نہیں پا رہی تھی۔ تم نے اسے کانٹیکٹ کیا ہے؟ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ مجرمانہ انداز میں بولی تو ہلکی سی سانس بھرتے ہوئے تلخی سے کہنے لگا، جو کچھ ہو رہا ہے اور آگے جو ہوگا اس کی ذمہ داری مجھ پر مت ڈالنا زوہا۔ میں روز روز اطہر قادوانی کو بنا کسی خامی کے ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ میں اسے کیسے کانٹیکٹ کرتی معید؟ وہ خود ابھی پرابلم میں ہے۔ وہ بیچارگی سے بولی تو اس نے کھڑے ہوتے ہوئے اٹل انداز میں کہا، اطہر قادوانی کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہارے قابل نہیں تھا، بلکہ میں نے صرف اپنی زبان کا پاس رکھا ہے، لیکن صرف پہلی اور آخری بار۔ اس کے بعد چاہے عمر کا پروپوزل آئے یا کسی ایکس وائی زیڈ کا، سب کی طرح میں بھی اس کی حمایت ہی کروں گا۔ کتنی ہی دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ اس خاموشی کو معید کی ناگواری نے توڑا تھا۔ اور کیا کہنا ہے؟ اس کے پوچھنے پر زوہا کو اپنی تمام تر ہمت مجتمع کرنا پڑی۔ جو بات اتنے دنوں تک سوچنے میں بہت آسان لگ رہی تھی، اسے معید کے سامنے کہنا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ وہ اگر اب عمر فی الحال پروپوزل بھیجنا افورڈ نہ کر سکا تو کیا مجھے چند سالوں تک گھر والوں کے سامنے سپورٹ کر سکتے ہو کہیں اور رشتہ نہ کرنے پر؟ اس کی غیر متوقع درخواست پر معید کو اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کے پتھریلے تاثرات حقیقتاً زوہا کو سہما گئے تھے۔ کبھی اپنے آپ سے نکل کر بھی سوچ لیتے ہیں زوہا میر؟ وہ بے حد تلخی اور ترشی سے پنکارا تھا۔ تم تنہا نہیں، تم سے منسلک اور بھی بہت سے رشتے ہیں، تمہارے ہر اچھے برے فیصلے کا جن پر اثر بھی پڑتا ہے۔ میں اور کیا کروں؟ اس کا جواب دینے لگا۔ اپنے آنسوؤں کو چھپانا اس کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ جبڑے پیٹ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں ہوتا زوہا۔ اتنا کچھ سوچ لیا تھا تو یہ بھی سوچ لیتی کہ چند سالوں کا سب کو کیا ریزن پیش کرو گی؟ اس نے استحضائیہ لہجے میں پوچھا تو وہ یوں ہی کھڑی آنسو بہاتی رہی تھی۔ وہ خوف کا شکار ہونے لگا۔ رونے سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکلتا زوہا میر۔ وہ ابھی بہت پرابلمز میں گھرا ہوا ہے۔ وہ بہت شکستہ دل ہو رہی تھی۔ معید نے اپنی مضطربانہ کیفیت کو دباتے ہوئے جتانے والے انداز میں کہا، اس کے پرابلم سے تم اچھی طرح واقف ہو زوہا، تمہارا خیال اسے بہت بعد میں آئے گا۔ معید کا تمسخرانہ انداز تیر کی طرح اس کے دل میں گڑ گیا تھا۔ عمر ایسا نہیں ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں ہر چیز کی الگ اہمیت ہوتی ہے۔ ایک وقت میں کسی اور چیز کو توجہ نہ دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میری پرواہ نہیں کرتا۔ وہ بے اختیار ہی بولی تھی۔ وہ نخوت سے پر انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تنفر سے بولا، تو پھر انتظار دوسری چیزوں سے کب فارغ ہوتا ہے؟ اس قدر تلخی اور ترشی برداشت کرنا زوہا کے بس کی بات نہ تھی، سو وہ جواب میں ایک لفظ بھی کہے بغیر اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ چند لمحے یوں ہی مٹھیاں بھیجے کھڑی رہنے کے بعد طویل سانس لے کر اعصاب کو ڈھیلا کرتے اس نے پرسکون ہونے کی کوشش کی۔ لعنت ہے مجھ پر جو ہر بار اس سے مایوس ہونے کے بعد اسی شخص سے مدد مانگتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے خود کو کوس رہی تھی۔ معید سے ہونے والی گفتگو نے اس کے ذہنی خلفشار کو بڑھا دیا تھا۔ اسے ہمیشہ کی طرح مدد مانگنے پر تعصب نے گھیرا تھا۔ ہیلو ڈیئر سسٹر۔ ٹی وی کے سامنے براجمان وجدان نے اسے روک لیا تو ذہنی پراگندگی کی خاطر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ سنا ہے آج کل آپ اپنے ایگزامز کی ٹینشن میں مبتلا ہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اتنی نالائق نہیں ہوں میں، اس نے اپنا ذہن بٹانا چاہا۔ بہرحال کیسی بھی کیوں نہ ہو، آپ مجھ سے بلا جھجک رابطہ کر سکتی ہیں، میرے تعویذ بڑی بڑی مشکلیں حل کر دیتے ہیں۔ وہ اطراحٹ آمیز لہجے میں بولا تو زوہا نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم نے کب سے تعویذ گنڈے کرنا شروع کر دیے؟ میں نہیں، میرے بابا جی جھنڈے والی سرکار نے یہ کرامات دکھانی شروع کی ہیں، عقیدت سے کہہ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو جی؟ یہ جھنڈے والی سرکار کون ہے؟ زوہا نے تحیر سے کہا۔ بڑی کرامت والے بابا جی ہیں، ایسے تعویذ دیتے ہیں کہ ہر مشکل منٹوں میں آسان ہو جاتی ہے، وہ مسکراہٹ دباتے کہہ رہا تھا۔ زوہا نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا الٹے سیدھے چکروں میں پڑے ہو؟ ابو کو بتا دیا تو ساری کرامتیں بھول جاؤ گے؟ بہرحال میری آفر بدستور ہے، ایسا نورانی سرمہ لا کر دوں گا کہ پیپر دیتے
کھلی کتاب سامنے دکھائی دے گی۔ ہاں جی، اب نورانی سرمے ہی کے ذریعے تو کالے کارنامے ہوں گے، زحا نے طنزیہ ٹٹائی سے بولا تھا۔ مجبوری میں سب جائز ہوتا ہے آپی۔ خیر مجھے تو ایسی کوئی مجبوری نہیں، اور نہ ہی میں اتنی نالائق ہوں کہ مجھے ایسی ضرورت پڑے۔ البتہ تمہیں ضرور اس نورانی سرمے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ابو جی کے جاتے ہی تمہاری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ زحا نے اسے دھمکایا تو وہ ہنسنے لگا۔ کبھی اتنی ہی توجہ سے پڑھ لیا کرو، پری انجینئرنگ کر رکھی ہے اور تمہارے کام لائن مین جیسے ہیں۔ زحا اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ سے تو اچھا ہی پڑھائی میں ہوں، ہمیشہ میرا گریڈ آپ سے بہتر ہوتا ہے۔ اس نے جتایا تو وہ بھی اسے چڑھانے والے انداز میں بولی، اب کی بار دیکھیں گے، میں تو ٹاپ کرنے والی ہوں۔ نالائکی میں؟ وردان نے شرارت سے لقمہ دیا تو مسکراہٹ دباتی اسے گھورتے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تنہائی پا کر پھر سے وہی مایوسی اور پس مردگی اس پر غلبہ پانے لگی تھی۔ خفا کر کے تجھے دل کا عجب حال ہے، ہمیں اس ہر پل تیرا ہی خیال ہے، بچھڑ کر تجھ سے یہ بھید بھی کھلا، تنہائی عذاب وحشتوں کا جال ہے۔ تنہائی عذاب ہے، وحشتوں کا جال ہے، تیرے ہجر نے بے حال کر دیا مجھے، رگ رگ میں برپا وحشت ملال ہے۔ وہ نڈھال سی اپنے بستر پر گر پڑی، تمام خوشکن سوچوں یاسیس کی وکل مار کر ذہن کے تاریک کونے میں دب گئی تھیں، اور وہ مایوسی کے دھاروں پر بے دست و پا بہتی چلی جا رہی تھی۔ شکر ہے خدا کا کہ یہ بات سرے سے ہی ختم ہو گئی، میں تو پہلے ہی رشتے کے حق میں نہ تھی۔ تائی جان نے اطمینان سے کہا تو پاس بیٹھی لہسن چلتی صبا کو حیرت نے گھیر لیا۔ آپ کو کیا اعتراض تھا بھلا؟ اعتراض کیا ہونا ہے، مگر میں نے ہمیشہ محیط کے لیے زحا کو سوچا ہے۔ کیوں زہرا؟ تائی جان نے مسکراتے ہوئے چچی جان کا اندیہ لینا چاہا تو وہ کھل اٹھی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپا؟ صبا کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ محیط بھائی کے لیے؟ ہاں بالکل، تائی جان مطمئن تھی، مگر اس خوشخبری نے صبا کو زیادہ خوش نہیں کیا۔ محیط اور زحا کے آپس کے تعلقات سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ آپ نے محیط بھائی سے پوچھا ہے؟ چچی جان کے جاتے ہی صبا کے اندر کی خطبت کو راستہ ملا تھا۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج تک اس نے میری کوئی بات کب ٹالی ہے؟ بڑے مان سے کہہ رہی تھی۔ صبا زچ ہو گئی۔ یہ کوئی عام سی بات یا فرمائش نہیں ہے، وہ سر جھکائے فرما برداری سے پوری کر دیں گے، زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ زحا میں کیا خرابی ہے؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا تو اس نے ہلکی سی سانس لیتے ہوئے کہا، یہ تو آپ محیط بھائی سے پوچھے نا، 2 منٹ کو تو بنتی نہیں ان کی آپس میں۔ کزنز کے درمیان چھوٹے موٹی لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور پھر میں نے محیط کو اس سے کوئی فضول بات کرتے نہیں دیکھا۔ تم لڑائی جھگڑے کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے استعجاب سے اسے دیکھا تو وہ بولی، مجھے پتا ہے نا، محیط بھائی نہ صحیح مگر زحا کی ان سے ذرا بھی نہیں بنتی۔ جب یہ رشتہ طے ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، ہر رشتے کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہیں۔ وہ پرسکون تھیں۔ بہرحال آپ ابو کو درمیان میں لائے بغیر محیط بھائی کی مرضی ضرور معلوم کر لیجیے گا، اس نے انہیں مشورہ دیا۔ ان کو درمیان میں لائے بغیر کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ تو ایک بار کہہ دیں گی اور محیط بھائی فرما برداری سے سر جھکا دیں گے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کی مرضی کا فیصلہ کیجیے گا۔ صبا نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر قدرے پریشانی سے بولی، میں نے تو زہرا سے بات کر لی ہے۔ وہ بات کی بات ہے، وہ بھی تو زوئی سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گی، اور اس سے مجھ سے بہتر کون واقف ہوگا؟ صبا نے انہیں تسلی دی تھی۔ خدا کرے دونوں ہی مان جائیں، جوڑی تو بہت اچھی ہوگی ان کی، اور پھر گھر کی بچی ہے، ساری عمر کے لیے محیط کی طرف سے مجھے سکھ رہے گا۔ انہوں نے دعا کی تو صبا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ واقعی جوڑی تو بہت اچھی ہے، تم بھی سمجھانا زحا کو، انہوں نے صبا کو کہا تو اس نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ قادمانی کے پروپوزل پر دیے جانے والے اس کے کمنٹس کہاں بھولے تھے؟ محیط حسن کا نام لے کر تو وہ قیامت لے آتی۔ میں تو سمجھا ہی دوں گی مگر فیصلہ ان دونوں کا ہی ہوگا، ایسے معاملوں میں کمپرومائز کہاں چلتا ہے؟ صبا نے چھلکے سمیت لہسن والی پلیٹ اٹھائی اور آرام سے کہتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ لمبی سی سانس بھر کر رہ گئی۔ میرے چار اگر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، تو میرے سفر کا شریک ہے، تیرے ہاتھ سے میرے ہاتھ تک، وہ جو ہاتھ بھر کا تھا فاصلہ کئی موسموں میں بدل گیا۔ اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا، نہیں جس پر کوئی نشان پا، میرے سامنے ہے وہ راہ گزر، میرے چار اگر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، یہ جو ریگ دشت فراق ہے میرے راستوں میں بچھی ہوئی، کسی موڑ پر یہ رکے کہیں کہ جو رات ہے میرے چار سو، مگر اس کی کوئی سحر نہیں، نہ ہی چھاؤں ہے نہ سمر کوئی، میں نے چھان دیکھا شجر شجر، میرے چار اگر، میرے درد کی تجھے کیا خبر۔ عمر سے اس کی ملاقات پہلا پیپر آف ہونے کے بعد کیفیٹیریا میں ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنے اوپر سے ضبط کھونے لگی۔
मगर भराई हुई आवाज़ में इतना ही शिकवा कर सकी, बहुत बुरे हो तुम उमर, इतना नहीं हो सका कि मुझे फ़ोन ही कर देते। वो अपना शिकस्ता और कमज़ वो इतना शिकस्ता और कमज़ोर लग रहा था कि वो उसे लड़ भी नहीं पाई। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आया ज़ोहा, यफलक ज़िंदगी ने तपती सुलगती धूप में ला खड़ा किया है। उसकी आंखों में जबकि सुर्खियां उतरने लगीं तो ज़ोहा भी रो दी। अंकल की डेथ का मुझे इतना सदमा हुआ है, और तुम्हारा तो उनसे रिश्ता ही और था। जो तकदीर में लिखा है वो तो हौसले से ही बर्दाश्त करना पड़ता है ज़ोहा। शायद उसने ज़ोहा से ज़्यादा खुद को तसल्ली दी थी। ज़ोहा ने देखा उसके चेहरे की सुर्खी के साथ साथ आंखों की चमक भी मांद पड़ चुकी थी। तुम हौसला करोगे तो बाकी सबकी भी हिम्मत बंधेगी उमर, अब तो तुम ही उनका सहारा हो। उसके अल्फाज कहते हुए खुद आबदीदा हो गए थे। उसने इस बात में सर हिलाया। फिर बात बदल गया। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? गुजरे दिनों की इतनी टेंशन रही है कि पेपर देना ही गनीमत है, कजा अच्छा या बुरा। 2 साल की मेहनत को यूं जाया मत करो जोहा, पूरी तवज्जो से पेपर दो, वो संजीदगी से कह रहा था। ये मेरे बस में नहीं है उमर, तुम्हें सोचने के लिए मुझे शऊरी कोशिश करनी नहीं पड़ती। तुम तो मेरे लिए यूं ही ज़रूरी हो जैसे जिंदा रहने के लिए सांस। वो बेख्तियार से पिलफॉर टोक गया था। कोई किसी के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता जोहा, कम अज़ कम इतना तो ज़िंदगी ने पिछले दिनों में अच्छी तरह समझा दिया है। मशीनों में जकड़े अपने बाप को देखकर मैंने यही सोचा कि उन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ये हैं तो मेरी सांसें चल रही हैं, मगर देख लो मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ। उसका लहजा इस कदर तल्ख था कि वो शिद्दत रह गई। किस कदर मायूस और शिकस्ता दिल हो चुका था वो, जैसे अपनी जिंदगी हार चुका हो। उमर, इतने कमज़ोर मत पड़ो, तुम तो पहले मरहले पर ही सरेंडर कर रहे हो। लोग तो जाने कितनी मुसीबतें काट कर भी हौसला नहीं हारते। उसकी आंखों में उतर आने वाली सुर्खी जोहा का दिल जी रही थी। कितना मजबूर और बेबस पाते हैं आप खुद को जब आपके प्यारे किसी शदीद दुख में मुब्तला हों और आप इनका ज़र्रा बराबर दुख भी खुद में ना समो सकें। जोहा भी इस तकलीफ दे कैफियत में मुब्तला थी, मगर उमर को अब इन दफल तसल्लियों की शायद ज़रूरत नहीं थी। वो बहुत कुछ सोच समझ कर उसे मिला था, तभी तो अपने लबो लहजों पर काबू पाकर बेतासुर से अंदाज में बोला, अब वो वक्त आ गया है जोहा कि मैं तुम्हें हर बंधन हर वादे से आज़ाद कर दूं। जिंदगी मुश्किल हो चली है जोहा, और मैं तुम्हें कांटों पर नहीं घसीट सकता। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आज़ाद हो। उसे अपने सर पर पहाड़ टूटता हुआ महसूस हुआ था। आंखों के सामने इतनी तेजी से धुंध छाई कि उसके नकुश गटमट होने लगे। किस कदर प्रैक्टिकल और साफगो शख्स था वो, मगर इतनी साफगोई संगदिली और सफाकी के ज़मरे में नहीं आती थी क्या? वो उसे क्या समझ रहा था? आसाइशात की भूखी, दौलत की दीन ईमान सम दौलत को दीन ईमान समझने वाली। अगर तुम्हें किसी नए सफ़र की जस्तजू हो रही है तो साफ अल्फाज में कहो, मैं तो हर हाल में तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। वो सदमे की कैफियत में थी। जिंदगी ख्वाबों में नहीं गुजरती जोहा। पहले तो शायद मैं तुम्हें किसी आग का जुगनू थमा ही देता, मगर अब बहुत मुश्किल है। वो बेहद संजीदा था और उसकी संजीदगी ही जोहा को खौफ दिला रही थी। ये उसे किस राह पर लाकर खुद पलटने को था, जहाँ ना कोई जुगनू था और ना तारा। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते उमर, वो बेयकीन थी। ये मैं नहीं, तकदीर कर रही है जोहा। वो गहरी सांस लेकर बोला। जाने कितने दिनों से वो ये सब सोचता रहा था, इसीलिए अब नॉर्मल था, जबकि जोहा के लिए तो हर लफ्ज़ पिघलता हुआ शीशा था, खौलता हुआ लावा था। जिंदगी अब फूलों की सेज नहीं रही जोहा। अबू के बाद मैंने वो सब जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर महसूस की हैं जिनका कभी इनकी ज़िंदगी में मुझे एहसास तक नहीं हुआ था। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी घर की है, अपनी फैमिली को माली सपोर्ट करना, और मैं तो इस पोजीशन में भी नहीं कि 2 टाइम के खाने का बंदोबस्त कर सकूं। इसलिए मैंने जज्बात को एक तरफ रखते हुए सोचा है जोहा, इस जज्बातियत से मेरे मसाइल का हल नहीं निकल सकता, बल्कि मुझे तो मेरा ज़मीर मलामत करता रहा है। मुझे तुमको इस राह पर लाना ही नहीं चाहिए था जहाँ सिर्फ संग और हश्त हैं, वाहमों के साए और कड़ी धूप है। मेरा सफ़र बहुत लंबा और कड़ा है, मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं चल सकता जोहा, क्योंकि इस सफ़र में बहुत आबला पाई है और मैं तुम पर आँच भी नहीं आने देना चाहता। वो बहुत नाप तोल कर बात कर रहा था। जोहा बिल्कुल साकित बैठी थी। यूं लग रहा था जैसे टनों वजनी रोलर उसे कुचलता हुआ गुजर गया हो और वो 1000 बार टुकड़ों में तब्दील हो गया हो। ये क्या कर रहा था वो? उसे रिहाई का इज़्न दे रहा था या मौत का परवाना सुना रहा था? उसकी सांसें आसान कर रहा था या हर रग में जहर उतार रहा था? वो चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि उसके अल्फाज किस कदर तकलीफ दे हैं, मगर हलक में उगते कांटे उसकी गोयाई सल्ब कर गए थे। मैंने इस मसले पर बहुत सोचने के बाद गैर जानिबदाराना फैसला किया है जोहा। तुम्हारा और मेरा बस यहीं तक साथ था। बकवास बंद करो उमर। वो यकलक थी किसी ट्रांस से आज़ाद होकर फट पड़ी थी।
اس کی آنکھوں کے زیریں کنارے سرخ ہو رہے تھے اور رنگت تمتما رہی تھی۔ میں نے کسی نفع یا نقصان کا سوچ کر اس راہ پر قدم نہیں رکھے تھے اور نہ ہی ہمارے کوئی بزنس پارٹنرشپ تھی جس میں دوسرے کے نقصان کا خیال کیے بغیر جب جی چاہا پارٹنرشپ ختم۔ اور اپنے متعلق تو شاید تم نے بہت کچھ سوچ لیا ہے، اور میرے متعلق کیا سوچا تم نے؟ میں تم جیسا پتھر دل کہاں سے لاؤں؟ اس کی آنکھیں پھر سے ابل پڑی تھیں۔ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو گی تو سب آسان لگنے لگے گا، وہ بہت ضبط سے بولا۔ تو اس کو یوں تڑپتے دیکھنا اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ اس کی اولین محبت جسے دیکھ کر کبھی عمر کاظمی نے سوچا تھا کہ ہنسی اور مسکراہٹ کا مجسمہ زوہا میر، اور اب وہی زوہا میر اس کے سامنے بیٹھی بے دردی سے آنسو بہا رہی تھی اور وہ دیکھنے پر مجبور تھا۔ وہ خود بھی تو اسی ٹوٹ پھوٹ کے عمل سے گزر رہا تھا، مگر جانتا تھا اسی فیصلے میں ان دونوں کی بہتری ہے۔ جب تک وہ اس کے نام سے منسلک تھی وہ پوری توجہ سے اپنے مسائل کو حل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی ذمہ داری تو اب بہت شدت سے محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس سے الگ ہو کر ہی تو اس کے دگرگوں حالات کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ وہ اسے چاہتی ہے، اسے معلوم تھا، اور وہ اسے اس چاہنے کی سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ عمر پلیز، اگر یہ مذاق ہے تو اسے ختم کرو۔ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ تب عمر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے کہا، میں ایک ایک لفظ تول کر بول رہا ہوں زوہا، میری طرف سے تم ہر وعدے سے آزاد ہو۔ اس کے دل کو کوئی جیسے آرے سے چیرنے لگا تھا، مگر وہ اس کی حالت دیکھنے کے باوجود اسی سنگ دلی سے کہتا رہا، عمر ایسا مت کہو۔ وہ اسے ٹوک گئی مگر اس کے آنسو بھی روک نہیں پائے تھے۔ میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے، اس فیصلے کے بعد میں بہت ریلیکس فیل کروں گا۔ میں ہر وعدے، ہر قسم سے آزاد ہو کر اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہوں، چاہے اس کے لیے 1 سال لگے یا 10، مگر میں تمہیں اپنے نام پر اتنا عرصہ بٹھانے کی سنگ دلی نہیں برت سکتا۔ میں تمہارے نام پر ساری عمر بیٹھ سکتی ہوں عمر۔ وہ اسے یقین دلانا چاہتی تھی مگر وہ شاید یقین اور بے یقینی کی تمام حدود پار کر چکا تھا، تبھی تو خود ہی ساری حدود و قیود نافذ کر رہا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، اپنی باتوں کی وضاحت میں کیا کیا دلائل دے رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ بحری ہو گئی ہو۔ تو یہ سب حقیقت ہے اور میں یہ سب سننے کے بعد بھی زندہ ہوں؟ عمر کے ہلتے لبوں کو دیکھتے ہوئے وہ ساکت تھی، اور پھر لمحوں میں سارا کھیل ختم ہو گیا، بساط سمٹ گئی تھی۔ اسے دیکھنے اور اس کا چہرہ آنکھوں کے راستے ہمیشہ کے لیے دل میں اتار لینے کی خواہش رکھنے کے باوجود عمر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ آج یہ مشکل آسان ہو گئی تو باقی سب بھی سہل ہو جائے گا، خود کو سمجھاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پلٹ گیا، اس کے ہر اٹھتے قدم تلے زوہا کو اپنا دل رکھا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں رہا تھا، سب کچھ اتنی سی دیر میں ختم ہو گیا تھا۔ کیا تھی محبت، خواب یا افسانہ؟ اس کے لب خاموش تھے مگر اس کے ہر آنسو نے پکار پکار کر کہا، مگر وہ جانے والا لمحہ بھر کو نہیں رکا تھا۔ کبھی جانے والوں کے پیچھے نہ جانا، کبھی آنے والوں کا راستہ نہ تکنا کہ ان جانے والوں کو آنا نہیں ہے۔ اسے سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوا تھا۔ صبح کی فون کال پر وہ پریشان سا ذرا مجاہد کے ہسپتال میں پہنچا تو وہاں انس پہلے سے ہی موجود تھا، ساتھ تائی جان اور صبا بھی تھی۔ خیریت تو ہے؟ وہ تیزی سے انس کی طرف بڑھا تو اسے دیکھ کر وہ ہمیشہ کی طرح پریشان ہونے لگا تھا۔ یار، زوہا کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی ہے، بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا ہے۔ کب؟ کیسے؟ اس کی پریشانی فطری تھی۔ پتہ نہیں اتنی خراب حالت میں جانے یونیورسٹی سے گھر تک کیسے آ گئی۔ ٹھنڈ سے نہائی ہوئی، ہاتھ پاؤں بالکل بے جان، صبا نے اسے بتایا۔ پیشانی پر شکنے لیے وہ انس کے ہمراہ ڈاکٹر کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس عمر میں عموماً لڑکیوں کو ذرا ذرا سی بات ذہن پر لینے کی عادت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس نے پیپر کی ٹینشن لی ہو۔ ڈاکٹر زارا مجاہد قدرے مسکرائی تھی، پھر پروفیشنل انداز میں ان سے کہا، اب اس کی کنڈیشن بہت بہتر ہے، اب اسے ٹینشن فری رکھیں ورنہ دوبارہ ایسی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ آپ اسے گھر لے جا سکتے ہیں، تھوڑی سی ویکنس ہے مگر پراپر کیئر اینڈ ڈائٹ سے وہ فٹ ہو جائے گی۔ وہ پتہ نہیں کیا کچھ سوچتا رہا جبکہ انس ڈاکٹر کے ہر لفظ کو بغور سن رہا تھا۔ معید اور صبا نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں بچھایا تھا۔ معید نے دیکھا چند گھنٹوں میں اس کی ساری شادابی کہیں گم ہو گئی تھی۔ وہ بے حد خاموش اور جامد سی تھی، یہی بات تائی جان کو پریشان کر رہی تھی۔ ابھی یہ میڈیسن کے زیر اثر ہے، گھر جا کر چند گھنٹوں کی نیند لے گی تو فریش ہو جائے گی۔ اس کے سطح چہرے پر نظر ڈال کر گاڑی کا دروازہ بند کرتے معید نے تسلی لی تو وہ دوسری طرف سے ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ صبا اس کی گاڑی میں تھی۔ تم سے کوئی بات نہیں کی اس نے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے معید نے چٹتی نگاہ ڈالتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا تو حیران ہو کر بولی، کیا مطلب؟ کیسی بات؟ کوئی سی بھی؟ کیا وہ کچھ پریشان تھی آج کل؟ وہ عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ پریشان تو نہیں تھی، بالکل نہیں، صبح بھی بالکل اچھی بھلی پیپر دینے گئی تھی،
پتہ نہیں اتنی خراب طبیعت کیسے کر لی۔ وہ خود بھی الجھی ہوئی تھی اور اس کے لہجے سے محیط کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، مگر عموماً لڑکیاں ایک دوسرے سے اپنی کوئی بھی پرسنل بات نہیں چھپاتی۔ اسی کے پیش نظر محیط نے کہا تھا، اور بھی کبھی کچھ شیئر نہیں کیا اس نے تم سے؟ وہ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی ہے، اس نے تواخر سے کہا تو قدر توقف کے بعد محیط سے پوچھا، اور وہ جو پروپوزل تھا اس کے بارے میں کیا خیال تھا اس کا؟ زحا کا خیال یاد آنے پر وہ قدر ہچکچائی تھی۔ وہ رضامند نہیں تھی، کہتی تھی کہ ابھی پڑھنا چاہتی ہے۔ صبا کا خیال تھا کہ تائی جان نے زحا کا پروپوزل اس کے سامنے پیش کر دیا ہوگا، تبھی موصوف زحا کا حال جان لینے پر تلے ہوئے تھے۔ ویسے اس پروپوزل کو لے کر وہ بیمار نہیں پڑی ہوگی، وہ تو شکر کر رہی تھی کہ آپ نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا۔ صبا نے مزید بتا کر اس کے خدشات دور کرنے کی کوشش کی، مگر کیوں؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں کچھ اگلوانے کے موڈ میں تھا۔ وہ تو مجھے نہیں پتا، بس فی الحال وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، شاید کچھ سالوں تک۔ اس کی زبان پھسل گئی تو بے اختیار محیط کی طرف دیکھا، مگر وہ اس کے الفاظ پر چونکے بغیر ونڈو اسکرین کے پار نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس نے پوچھا تو صبا کو اندازہ ہوا کہ وہ اتنا بے خبر بھی نہیں جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، اس نے صفائی سے کام لیا۔ پرسوچ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ صبا نے کنکھیوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لینے کی کوشش کی، لیکن اندازہ نہیں لگا پائی، تو وہ بھی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے زحا سے متعلق سوچنے لگی۔ ایک ہفتے تک اس کی حالت بگڑتی سنبھلتی رہی تھی۔ چچی جان نے مستقلاً چائے نماز سنبھال رکھی تھی۔ میری ہی نظر لگ گئی ہے میری ہنستی کھیلتی بچی کو۔ ان کے آنسو تھم نہ رہے تھے، سبھی کو پریشانی لاحق تھی۔ لے دیکھ کر سب کو پیپر ہی کے خیال آتے تھے۔ لائق تو ہیں زحا آپی، انہیں پیپر کی ٹینشن لینے کی بھلا کیا ضرورت؟ ہمراہ کو اعتراض ہوا تھا، جو کہ 100% سچ تھا۔ بہت محنت کیے بغیر بھی وہ اچھا گریڈ لے لیتی تھی۔ بھاڑ میں جائے یہ پڑھائی۔ میری بچی، کیوں سر پر سوار کر لیا ہے تم نے اسے؟ قدرے سنبھلی تو چچی جان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ صرف میری شادی کی ڈیٹ آگے بڑھانا چاہ رہی ہے اور کچھ نہیں۔ انس نے خود سے اندازہ لگایا تھا۔ زحا، اب جلدی سے تندرست ہو جاؤ تاکہ انس کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جا سکے۔ تمہارے پیپرز کی وجہ سے لیٹ ہو رہے تھے، اب تو ان کا بھی ڈر نہیں۔ اگلے سال سے ہی، اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں کہا تو بے جان نظروں سے ان سب کو دیکھنے لگی جو اس کے اپنے تھے، مگر وہ تو سب سے زیادہ اپنا لگتا تھا۔ پھر کہاں چلا گیا تھا وہ؟ زید کے سفر میں وہ کب کہاں اور کون سا موڑ مڑ گیا تھا وہ کیوں نہ جان پائی تھی؟ اس کے اندر سے تکلیف کا شدید احساس امڑنے لگا تو اس نے آنکھیں موند لی تھیں۔ سبھی سے چھپانے کی صحیح کرنے لگی، مگر اس کی آنکھوں کے کنارے سے نکلتا پانی کسی سے مخفی نہ رہا تھا۔ کم آن زوئی، ہمت پکڑو یار، ہم کون سا پیپر نہ دینے پر تمہیں ڈانٹنے والے ہیں؟ عماد نے پاس بیٹھتے ہوئے دلجوئی کی تھی۔ اتنے سارے محبت کرنے والوں سے ایک شخص کی بے وفائی کا بدلہ کیوں لوں؟ اس نے سوچا، مگر اتنے سارے محبت کرنے والوں کے ہوتے ہوئے بھی اس دل سے جینے کی امنگ کیوں ختم ہوئی جا رہی تھی؟ وہ اپنی اندرونی اکھاڑ پچھاڑ سے نڈھال ہو رہی تھی۔ صبا نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ اب بس کرو نا زحا، ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تمہارے بغیر۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، اور یہ سب ان کی بے پناہ محبتوں کا ہی اعزاز تھا کہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی تھی۔ اور جب وہ اپنے آپ پر خود ہی بے حسی کا لبادہ چڑھا چکی تھی، تب محیط حسن اس کے زخم کو ریتنے آ موجود ہوا۔ نیم تاریک کمرے میں وہ تکیے سے ٹیک لگائے اپنے بستر پر نیم دراز گمسم سی تھی۔ محیط حسن کی موجودگی کو محسوس کرنے کے باوجود وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی تھی، البتہ جب اس نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تب اس نے ناگواری سے ضرور دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ وہ یوں ہی بے تاثر انداز میں اسے دیکھتی رہی تو وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے بستر کے پاس رکھتے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو، پھر تم نے کیوں بستر سنبھال رکھا ہے؟ ایک نگاہ میں ہی اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ چند دنوں کی بیماری اس کی ساری دلکشی اور شادابی نچوڑ لے گئی تھی۔ کس بات کی ٹینشن لے رہی ہو تم؟ اطہر کا ادوانی کا پرپوزل تو ریجیکٹ ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی بات کہہ کر زحا کا رد عمل دیکھنا چاہا، مگر وہ ہنوز جامد اور ساکت بیٹھی رہی۔ تمہاری وجہ سے سارا گھر ڈسٹرب ہے، مگر تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ گھر میں تمہیں کسی مسئلے کا سامنا نہیں، پھر تم اپنے مسئلے سے ان سب کو کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اب کی بار اس نے قدرے سختی سے پوچھا تو وہ جیسے پھٹ پڑی۔ تم ہر بار مجھ پر ہی کیوں اپنی وکالت کی صلاحیت استعمال کرنے آ جاتے ہو؟ کیونکہ تم خود ہی ٹھیک ہونا نہیں چاہتی، اور یہ بھی کہ تمہیں صرف اپنی ہی پرواہ ہے، نہ کسی اور کی اور نہ ہی ڈسٹربنس کی۔ وہ رسان سے کہہ رہا تھا، میں نے کسی کو ڈسٹرب ہونے کو تو نہیں کہا۔ اور تم، خدا کے لیے محیط، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ جیسے دنیا بھر سے اکتا کر بولی، یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں اکیلا رہنے کی خواہش کیوں پیدا ہونے لگی ہے،
اور اب بھی بہت نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا، مگر اس سوال کے جواب میں زحا کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہونے لگا تھا۔ موہت حسن، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، سیدھے ہو کر بیٹھتے وہ بہت تلخی سے بولی۔ ایسا ہی تھا جیسے اسے دفع ہو جانے کو کہہ رہی ہو، مگر اس کی آواز میں اتنی نمی موہت سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ ایک ہی چھت تلے رہتے ہوئے ایسی باتیں مضحکہ خیز لگتی ہیں زحا میر۔ وہ جیسے اس کی بات سے لطف لیتے ہوئے مسکرا دیا تھا، پھر اسے یاد دلانے والے انداز میں بولا، اور پھر تم نے خود ہی تو مجھ سے مدد طلب کی تھی کبھی۔ مجھے نہ تو کسی کی مدد کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی توقع ہے کسی مدد کی۔ وہ چیخ اٹھی تھی، مگر اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اطمینان سے بولا، کیا بات ہوئی ہے تمہاری عمر سے؟ اس کے دل کے تاروں پر بہت اونچا ہاتھ پڑا تھا۔ یہ نام، یہ سوال، کتنے ہی دن لگے تھے اسے اس ٹینشن سے آزاد ہونے میں، اور جب بدقت تمام وہ گرچی گرچی وجود کو سمیٹ کر زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی تو یہ سوال پھر اپنی پوری صفاقی کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اشتعال کی شدید لہر پر ایک پل میں ہی بے چارگی اور بے بسی حاوی ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں کہا اس نے، کچھ بھی نہیں، اس نے شکستہ انداز میں کہتے ہی گھٹنوں میں بازو لپیٹ لیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی اور لب و لہجے کی آزردگی موہت کے لیے بہت چونکا دینے والی تھی۔ میری پریشانی، میرا سر درد ہے، مجھے تم سے کسی بھی قسم کی مدد نہیں چاہیے، میں اپنے مسئلے حل کر سکتی ہوں، وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی۔ موہت نے جانچتی نظروں سے اس کی سفید پڑتی رنگت دیکھتے کہا، تم جس مسئلے میں الجھی ہو وہ صرف تم پر چھوڑ دینے والا نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہیں یہ بے وقوفانہ فیصلہ کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ اس کا انداز سراسر سمجھانے والا تھا، مگر جانے اس کے دل پر اتنا شدید اثر کیا تھا کہ وہ اس پر الٹ پڑی۔ ہر کوئی اپنے مسئلے کو اپنی پسند اور مرضی سے حل کرتا ہے، تم مردوں کے پاس عقل کی پاور آف اٹرنی نہیں ہے کہ عقل مندانہ فیصلے صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ کیا لڑکیوں کو اپنی زندگی پر اتنا بھی حق نہیں ہوتا کہ وہ خود سے متعلق ایک بھی فیصلہ کر سکیں؟ تم لوگ فیصلہ کرتے ہوئے صرف اور صرف اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہو، اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی ترجیحات، باقی ہر شے، ہر جذبہ انسان بے وقت ہے۔ تم لوگوں کا فیصلہ کسی کی زندگی پر کیا اثر ڈالتا ہے تمہیں کچھ غرض نہیں ہوتی، مگر میری نظر میں تم لوگ بزدل ہو، بزدل۔ اس کا غصہ اشتعال کی حدود کو چھونے لگا تھا، تو ہسٹریائی کیفیت کا شکار ہوتے ہوئے وہ یکلختی چیخنے لگی۔ ہاتھ مار کر اس نے سائڈ ٹیبل پر دھرا پانی سے بھرا جگ بھی زمین پر گرا دیا۔ اس کی اس قدر غیر متوقع مگر شدید رد عمل پر مضبوط اعصاب کا مالک موہت حسن بھی گڑبڑا گیا تھا۔ اس پر مستعد دروازہ کھول کر جانے کون اندر آ گیا تو وہ اپنی پوزیشن آکورڈ محسوس کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ موہت کے اندر اشتعال کی شدید لہر اٹھی، جس کے زیر اثر اس نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جھک کر اس کا بازو ہاتھ میں جکڑا اور پھر ایک بھرپور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ موہت کا رد عمل اس قدر غیر متوقع تھا کہ سبھی نفوس بے یقینی کے عالم میں کھڑے رہ گئے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے موہت؟ تائی جان کو سب سے پہلے ہوش آیا تو انہوں نے تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے زحا کو سینے سے لگا لیا تھا، جو ہسٹریائی کیفیت سے نکلنے کے بعد اب رونے لگی تھی۔ آئی ایم سوری، مگر یہ بالکل پاگل ہو رہی تھی، اور اسے حواس میں لانے کا یہ واحد حل تھا۔ وہ فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال گیا، اس قدر پرسکون انداز میں اپنی غلط حرکت کی توجیہ پیش کی کہ سبھی کے خدشات رفع ہو گئے۔ جانے کیا ہو گیا ہے میری بچی کو؟ چچی جان بھی رونے لگی۔ ٹھیک ہو جائے گی، یہ لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے، ذرا ذرا سی بات کو ٹینشن بنا کر یوں ہی بستر سے لگ جاتی ہیں۔ سلگتی نگاہ تائی جان کے سینے میں منہ چھپائے بیٹھی زحا پر ڈالتے وہ صبا کی طرف پلٹا تھا، اسے ایک ٹیبلٹ دو تاکہ اس کے اعصاب پرسکون ہوں، ورنہ بات بے بات یوں ہی چلاتی رہے گی۔ اسی اطمینان سے مشورہ دیتا وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ زحا کی طرف متوجہ ہو گئی، ذلت کا احساس رگوں کو کاٹنے لگا تو وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اوہو، سہانی شام انجوائے کی جا رہی ہے۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو سب لان میں موجود تھیں۔ موسم خوشگوار تھا، اسی لیے نگین اور ادھینا نے شام کی چائے کا انتظام لان میں ہی کر رکھا تھا۔ تمہیں کس نے روکا ہے؟ تم بھی آ کر انجوائے کرو۔ ادھینا نے اس کے لیے کپ میں چائے نکالتے ہوئے دعوت دی تو اس کے ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ وہ تو میں کروں گا ہی، گرمی کے موسم میں اگر کبھی ایسی شام آ جائے تو اس کو انجوائے نہ کرنے والا بدذوق نہیں بلکہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس نے ادھینا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے مسکرا کر کہا تھا۔ یہ کباب بھی لیں، میں نے نئے طریقے سے بنائے ہیں، نگین نے پرشوق انداز میں کہا۔ اس نے کباب والی پلیٹ نوفل کے سامنے کی، اس نے بھووں کو خفیف سی جنبش دیکھ کر مسکراتے ہوئے کباب اٹھا لیا۔ اس کے کباب ختم ہونے تک نگین نے اسے امید بھری نظروں سے دیکھا، توقع تو یہی تھی کہ وہ اب تعریف کرے گا۔ کیسا تھا؟ اشتیاق سے پوچھا تو وہ منہ بنا کر بولا، ویسا ہی جیسے پہلے ہوتا ہے۔ کیا یعنی آپ کو کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوا؟ اسے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ نہیں، فرق تو ہے، وہ ایک اور کباب اٹھا کر دیکھتے ہوئے مسکراہٹ دبا کر سادگی سے بولا،
पहले तुम इसे गोल शेप में बनाती थी, अब चौकोर बनाया है। आप? वो दांत पीस कर रह गई तो वो हंसने लगा। यूं ही मजाक कर रहा है नेगी, मैंने कहा ना बहुत अच्छे बने हैं। ज़ोहरा बेगम ने उसको तसल्ली दी। नेगी बेफिक्र रहो, तुम्हारी शादी तक तुम कुकिंग में परफेक्ट हो जाओगी। अदीना ने भी उसे पुचकारा तो वो नौफल की हंसी पर घसियाहट का शिकार होने लगी। जी नहीं, मैं इसलिए नहीं सीख रही ये सब। हाँ जी, ससुराल में तो ये भूख हड़ताल करवाएंगी। नौवल ने सर हिलाते कहा। अब तो बस मेरी ससुराल के पीछे पड़ गए हैं। नगीन जिद हो गई थी। वेल सेड, नौफल बेसाख्ता मुस्कुराया। एक चांद सा चेहरा जहन के फलक पर अपनी ताबानी बिखेर रहा था। तुम भी चलो नौफिल, अंश की तरफ जाने का प्रोग्राम बनाया है मैंने। सौले बेगम को याद आ गया था। वो किस खुशी में? अपने अंदर उमड़ते हल्के फुल्के मगर खुशगवार से एहसास के तहत मुस्कुराते हुए उसने पूछा तो वो बोली, वो जो बच्ची है ना जोहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सोचा उसकी आदत हो जाएगी और इसी बहाने उन लोगों से मिल भी लिया जाएगा। मेरा वहाँ क्या काम होगा? उसने अपनी गैर दिलचस्पी जाहिर करना चाहिए। काम क्यों नहीं होगा भला? बहन की शादी हो रही है उस घर में। बहनोई के साथ उठोगे बैठोगे तो दोस्ती बढ़ेगी, उसकी आदत वगैरह का अंदाज़ा हो जाएगा। कमगोसी ज़रीना बेगम ने उसे समझाया था। जी पप्पो, आपका हुक्म सराखों पर। वो बहुत ताबेदारी से बोला। तो फिर कल ठीक रहेगा, सौले बेगम ने इत्मीनान से कहा। ममानी जान, अब नौफिल का भी कोई बंदोबस्त करें। बहुत फिर लिया इसने इधर उधर। अदीना ने अचानक एक नया बाब खोल दिया था। क्यों भाई, मैं यूं आज़ाद और खुश व खरम तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? नौफिल का मूड बहुत खुशगवार हो गया था। अदीना को हैरत के साथ हल्की सी बेचैनी ने भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। इससे पहले वो अपनी शादी के तस्करे को हमेशा गोल मोल अंदाज में बात करके टाल देता था। मैं तो कह रही थी कि नगी के साथ ही इसकी भी शादी कर दूं, मगर ये लड़का माने तो ना। सौले बेगम ने प्यार से नौफल को देखा तो वो दो घूंट भरकर कप खाली करते मुस्कुरा दिया था। फिर शरीर लहजे में बोला, पहले इसको तो रुखसत हो लेने दें। 4 दिन सुख का सांस लें, फिर किसी बोलने वाले तोते को ले आएंगे। तोता या तोती? नगीन ने तंजन पूछा। चलो तुम जो कहोगी ले आएंगे, उसने बेनियाजी से कहा तो साले बेगम हंस दी। वाकई भाभी, अब तो नौफल के लिए भी कोई लड़की ढूंढनी चाहिए। जरीना बेगम ने मशवरा दिया। मैं तो आज ही इसकी शादी करने को तैयार हूँ, ये राजी तो हो? उन्होंने कहा तो वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं तो राजी ही राजी हूँ। खैरियत तो है नौफल भाई? क्या आप सच कह रहे हैं? नगीन को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। भाई हम भी तो सुने, कौन है वो खुशनसीब? अदीना के दिल में धकड़ पकड़ होने लगी थी। सबकी सुनते हुए वह हंस दिया। आप लोगों को तो बस एक बात मिलनी चाहिए, फौरन उसको बुनियाद बनाकर ख्वाबों का महल तैयार कर लेती हैं। ये बहुत फजूल शख्स है ममानी जान, इसे छोड़ें। आप ये बताएं कि अनस की तरफ कब जाना है? अदीना ने जाने किस बात के खुल जाने के खौफ से फौरन मौजू बदल दिया। कल चले चलते हैं, या फिर नौफिल जब तुम फारिग हो। सौले बेगम ने कहा तो वो बोला, कल ही ठीक है, बस आप टाइम बता दीजिएगा। शाम को चले चलेंगे, जरीना बेगम ने कहा तो वो सब मुत्तफिक हो गए। नगीन भाभी के घर वाले आ चुके हैं। हमरा ने आकर पुरजोश अंदाज में इतला दी। अनस भाई भी मौजूद हैं या नहीं? जुहा ने पूछा तो सबा हंसी। वो तो सरे शाम से ही मौजूद हैं। चले ना आप भी, अम्मी बुला रही हैं। हमरा ने पैगाम रसानी की थी। मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो यहीं आकर मिल लें, जुहा ने तमानियत से कहते चादर तान ली थी। बकवास नहीं करो, बिल्कुल ठीक ठाक हो तुम, चलो मेरे साथ। सबा ने उसे आंखें दिखाई थी। जल्दी करें ना, मैं तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक सर्व करके आई हूँ। हमरा दरवाजे की तरफ बढ़ते बोली तो सबा ने उसे तसल्ली देते रवाना कर दिया। चलो अब उठ भी जाओ जुई। सबा ने उसे इशारा किया था। मैं नहीं जा रही सबा, प्लीज़, उसने उकताहट आमेज लहजे में कहा था। खुद को बहुत संभाल लेने के बावजूद दिल और दिमाग अभी तक इस हादसे को भूल नहीं पाए थे। हाँ, एक हादसा ही तो लगता था सब। वो महकती सुबह, निगाह शामें, फिर कैसी खौफनाक आंधी चली थी। सब कुछ मलिया मेट करके रख दिया। इतने मोहब्बत करने वालों की खातिर अपने चेहरे पर खुशी और तमानियत का मास्क चढ़ाने के लिए तन्हाई अब भी आज़ार जान थी। जब सारी आवाज़ें अपने अपने कमरों में सो जाती तो दुख अपनी पूरी ताकत के साथ उसको शिकस्त और रिस्क में हमकिनार करने आ मौजूद होते। सब तब खुद को नए सिरे से समेटने और वक्त तलब काम करते उसकी तवन्नाइयाँ जवाब देने लगती थीं। मगर जीना तो पड़ता है ना। कितना बुरा लगेगा जुई, वो लोग क्या सोचेंगे? सबा ने उसे शर्मिंदा करना चाहा। खैरियत तो है ना सबा? वहाँ ऐसा कौन आ गया है जो तुम जाने से हिचकिचा रही हो? जोहा को अचानक याद आया था। मानी खदी से पूछा तो उसने सफाई पेश करने वाले अंदाज में कहा, कसम ले लो जो मुझे भी खबर हो कि कौन कौन आया है। मैं तो यूं ही कह रही हूँ।
तो फिर जाकर ड्राइंग रूम में देखो, अगर नौफिल अहमद आया हो तो समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। उसने तमानित से कहा तो वो गड़बड़ा गई। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि वो बंदा तुम में इंटरेस्टेड है। जोहा ने आराम से कह दिया तो वो भौंचकी रह गई। दांत पीसते तकिया उठाकर उसे दे मारा। बहुत घटिया सोच है तुम्हारी जुई। वो उठ खड़ी हुई। ना मानो, मगर तुम देख लेना, ऐसा होगा जरूर। जोहा हंसी तो वो निरोटे अंदाज में बोली, सबका दिमाग तुम्हारे जैसा खराब नहीं होता। अब जा कह रही हो? जोहा को उसकी खफगी लुत्फ दे रही थी। मैं जाकर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को बताऊंगी कि जिसके लिए वो आए हैं वो यहाँ उनका बेताबी से इंतजार कर रही है। वो चिढ़कर बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो शाहाना अंदाज में बोली तो दरवाजे के करीब जाकर कुछ सोचकर वापस पलटते उसने शरारत से कहा, नौफिल अहमद को भी बताऊंगी, वो भी तो स्पेशली तुम्हारी खातिर आया होगा। सबा। उसके दांत कचकचाने पर वो हंसती कमरे से निकल गई थी। ड्राइंग रूम में दाखिल होने के लिए उसे अपनी हिम्मत मुजतमा करनी पड़ी थी। नौफिल और अन्नत की आवाज़ें साफ पहचानी जा रही थीं। अंदर दाखिल होते ही उसने बिना किसी की तरफ देखे सलाम कर दिया तो फितरी तौर पर सब अपनी बातें छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। वालेकुम अस्सलाम। साले बेगम ने उसके झुके हुए सर पर हाथ फेरने के साथ उसकी पेशानी भी चूम ली थी। वो जरीना बेगम और अदीना से मिलने के बाद अदीना के साथ ही बैठ गई थी। अनस के साथ महवे गुफ्तगू। नौफिल ने उजड़ती निगाह उस पर डाली। बिल्कुल सामने ही तो वो बैठी थी, कुछ उलझी कुछ घबराई हुई थी। उसके जहन में पिछली 2 मुलाकातें घूम गई तो वो हल्की सी मुस्कुराहट लबों को छू गई थी। भई अब जोहा बेटी से भी मिल लिया जाए, कहीं वो नाराज़ ही ना हो जाए कि मिलने मुझसे आए थे और गप्पें लगाकर ही रुखसत हो गए। नौफिल और अनस वहीं बैठे रह गए, बाकी सब जोहा के कमरे में चले गए। हमरा को सबा ने मदद के ख्याल से किचन में खींच लिया था। शाम की चाय का इंतज़ाम तो ज़ाहिर है बहुत एहतमाम से ही होना चाहिए था। अब तो जोहा को एग्जाम्स की भी फिक्र नहीं रही। मैंने तो उनसे कह दिया कि अनस की शादी की तारीख तय कर दें, कुछ रौनक मिला तो लगे। ताईजान ने कहा तो किसी के कुछ कहने से पहले ही जोहा ने शिकायती अंदाज में कहा, साफ लग रहा है कि मुझे अनस भाई की बद्दुआएं लगी हैं। सोलह बेगम हंस दी, फिर बोली, आपा आप लोग जब जी चाहें आएँ, आपका अपना घर है। आपकी तरह मेरे घर की भी यही खुशी है, इसलिए हमें भी इतना ही इंतज़ार है जितना आपको। बस तो फिर ठीक है, मैं इनसे कंफर्म करके फ़ोन पर आपको बता दूंगी। हम लोग तारीख लेने आ जाएंगे। ताईजान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये सही रही, आए जोहा की आदत को थे और एक नई मुहिम सर करने जा रहे हैं। अदीना ने तबसरा किया। मेरे दिल को भी तो अभी से निकी की जुदाई के ख्याल से कुछ होने लगा है। सौले बेगम की बुश पर सर टेकते हुए आज़ादगी से कहा तो नौफिल ने गाड़ी की रफ्तार कम करते उन पर बाजू दराज कर दिया। जाने देना उसे, हम उसे अच्छी एक और ले आएंगे। वो शरारत से बोला तो वो हंसने लगी। मानते तो हो नहीं तुम, आगे आ कहाँ से जाएगी? आप बस उसकी बातें सुनती रहा करें ममानी जान, ये तो सिर्फ बातों में ही तेज है, वो क्या कहते हैं, गुफ्तार का गाजी। अदीना ने तंज किया तो बैक मिरर से उसको एक नज़र देखते बोला, अब इतना भी सीधा साधा नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। उसके लबो लहजे की खनक अदीना को जरा भी नहीं भा रही थी। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने नौफल की निगाह को असहद वारफ्तगी के साथ सबा के चेहरे का तवाफ करते देखा था और वो निगाह कई पल उसके चेहरे पर जमी रही थी। जवाब में सबा की घबराहट और इन जज्बाती एहसासात से नाबल तो नहीं कि नज़रअंदाज कर जाती। उसके दिलो दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी तो उसने नौफल अहमद के हर एक निगाह का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। चाय के दौरान वह बातें तो मोहित और अनस से कर रहा था, मगर निगाह भटक भटक कर सबा की तरफ जा रही थी। एक जाले आफरीदी क्या कम थी जो अब ये सबा भी आ गई। वो अंदर ही अंदर तिलमिला कर रह गई। हैरत भी थी कि नौफल अहमद कभी इतना दिल फेंक तो नहीं रहा था किसी लड़की को देखे जाता, तो फिर ये क्या था? इसे आगे हर सोच अदीना ने खुद के साथ नफी कर दी थी। नौफल अहमद मेरा है, सिर्फ मेरा, उसने तनफ्फुर से सोचा। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी कोई लड़की पसंद कर लो ताकि निगी के साथ ही तुम्हारी शादी भी कर दूँ, मेरा घर तो सूना ना हो। सौले बेगम आजर्दगी से कह रही थी। मुझे कौन सा लड़की पसंद करने के लिए मीलों दूर जाना है, और फिर मामा जान ही अपने घर में, फिर कैसी तन्हाई और सूनापन। वो बड़ी होशियारी से बात पलट गया तो सौले बेगम भी सांस भरकर रह गई थी, जबकि उल्टी सीधी सोचों का शिकार होती अदीना के दिल की कली खिल सी गई थी। क्या वो इशारे दे रहा था? उसने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि अब वो नौफल अहमद के हवासों पर इस तरह से छा जाएगी कि उसे किसी और की तरफ देखने का भी और सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। मोहित चाय की तलब से बेचैन होकर किचन में आए तो जोहा को पहले से वहाँ सैंडविचेस बनाने में मसरूफ देखकर
اسی سے فرمائش کر ڈالی۔ زحا کے اندر تک جیسے کرواہٹ بھر گئی۔ جب سے اس نے تھپڑ مارا تھا تب سے اب تک زحا کا اس سے آج سامنا ہوا تھا۔ میں فارغ نہیں، اس نے خود کو سنبھالتے سرد مہری سے کہا تو اس کے تنے ہوئے نقوش پر ایک نظر ڈالتے وہ دوستانہ انداز میں بولا، آئی ایم سوری فار دیٹ زحا، مگر تمہاری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، بہت اچھا علاج کیا تم نے۔ اور پھر اہانت کا شکار ہونے لگی۔ بایاں کال تو اب بھی سلگتا رہتا تھا۔ تمہارا بیہیویئر ہی ایسا تھا کہ وہ کچھ کہنے لگا کہ وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ مجھے تمہارے ایکسکیوزز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق ہے، وہ بہت بدتمیزانہ خود سری سے بولی۔ تو لمحہ بھر کو چپ ہو جانے کے بعد وہ نرمی سے بولا، تمہارے کہہ دینے سے تعلق ختم نہیں ہو جائے گا، بہرحال میں تم سے کہہ چکا ہوں، ایکسیپٹ کرنا یا نہ کرنا تمہارا اپنا فیل ہے۔ وہ ریڈ لائٹ آن ہونے پر سینڈوچ میکر کھولنے لگی۔ معید حسن کی موجودگی اسے زہر لگ رہی تھی۔ تم نے اپنی آئندہ زندگی کے متعلق کیا سوچا ہے؟ اس کا سوال بہت غیر متوقع تھا۔ زحا کو لگا جیسے اس کے دل میں کسی نے بھالا دے مارا ہو۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ وہ مشتعل سے اس کی طرف پلٹی۔ کیونکہ اس بات سے صرف میں ہی واقف ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ اس بے خبری کے باوجود تمہیں کوئی غلط فیصلہ کرنے کا اختیار ملے۔ وہ اطمینان سے بولا تو وہ چٹک کر رہ گئی تھی۔ میں ایسی آوارہ نہیں ہوں۔ بیہیو زحا، وہ یکلطیف انکار اٹھا تھا۔ تو میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے تم؟ اس کی آواز اونچی ہونے لگی۔ کیوں لاوارث نہیں ہو تم جو تمہیں یوں آزاد چھوڑ دیا جائے؟ وہ اب بھی اسی انداز میں بول رہا تھا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں وہی کروں گی جو میرے لیے بہتر ہوگا۔ وہ اس کے غصیلے انداز کے آگے مدھم پڑ گئی، مگر لب اور لہجے کی سرد مہری ابھی بھی برقرار تھی۔ مگر میں یہ پوچھنے کا اختیار رکھتا ہوں کہ تم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں تمہاری خاطر جھوٹ بول کر تھرکاتبانی کا پروپوزل ریجیکٹ کر چکا ہوں۔ وہ غصے میں بولا، تو نہ کرتے، یہ احسان مجھ پر۔ وہ تنک کر بولی۔ معید نے تلخی سے کہا، تمہیں شاید یاد نہیں کہ تمہیں نے مجھ سے مدد مانگی تھی، وگرنہ مجھے ایسے الٹے کاموں میں پڑنے کا کوئی شوق نہیں۔ زحا کی رنگت خجالت کے مارے تمتما اٹھی۔ تو نہ کرتے نا احسان، اس سے پہلے کون سا تم نے میری کسی معاملے میں مدد کی؟ اس نے اپنی شرمساری کو چھپانا چاہا۔ ایک محبت ہی تو اس کا جرم بن گئی تھی، اور محبت بھی کیا، ناکام محبت۔ بہرحال جو تم نے اپنے متعلق سوچا ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ معید اپنے لہجے کو بمشکل قابو پا سکا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ بے حد ناگواری سے بولی تو وہ دانتوں پر دانت جما کر غصے سے بولا، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق عمر کاظمی 2 سالوں کے لیے جرمنی جا چکا ہے، اس لیے اسے اپنے لیے تو ضرور کچھ سوچ رکھا ہوگا، تو وہ کچھ اپنی امی جان کو بھی بتا دینا تاکہ وہ تمہارے آنے والے پروپوزلز کو مناسب الفاظ میں رد کر سکیں۔ وہ کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا۔ زحا جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ یہ کیسا دھماکہ کر کے گیا تھا وہ؟ اسے اپنے وجود کے پرخچے اڑتے محسوس ہوئے تھے اور یہ خیال اس قدر پاورفل تھا کہ وہ اپنے ساکت وجود کو ہاتھ سے چھو کر محسوس کر بیٹھی تھی۔ ٹانگوں نے وجود کا بوجھ سنبھالنے سے انکار کر دیا تو وہ لڑکھڑا کر سٹول پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے بے اختیار سیلے رواں ہو گیا۔ تو عمر کاظمی، اب یقینی جدائی بھی دے گئے ہو؟ مگر نہیں، یہ سانسیں دھڑکنیں تو چل رہی ہیں، ان کا چلنا تو تم سے مشروط تھا عمر، تو کیا میری محبت میں ہی کچھ کمی رہ گئی تھی؟ یہ سانسیں دھڑکنیں کیوں نہیں رک گئیں؟ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ بری طرح رو دی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں ساکت اور جامد بیٹھی تھی۔ ابھی تو نگین بہت پرجوش سی اسے بتا کر گئی تھی، نوفل بھائی شادی کے لیے مان گئے ہیں۔ کس قدر گھنے ہیں کہ گھر کی لڑکی کو پسند کر رکھا تھا اور کبھی اشارہ تک نہیں دیا، آج اتنے آرام سے مجھ سے کہہ دیا کہ امی سے کہہ دینا مجھے شادی سے کوئی انکار نہیں، مگر لڑکی صبا ہونی چاہیے۔ وہ جو گھر کی لڑکی جیسے مستند حوالے پر ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، بے یقینی سے نگین کو دیکھنے لگی۔ کون؟ پھر سے پوچھا۔ صبا یار، میری نند، اور کون؟ امی تو جی جان سے راضی ہیں، وہ بے فکری سے کھلکھلائی تھی۔ اور اب ادینہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر شے کو تہس نہس کر کے رکھ دے۔ ہم تو بس یہاں نوکر بن کر انیکسی میں رہ رہے ہیں، گھر سنبھال لیں، سارے انتظامات دیکھ لیں، اور اتنا بڑا فیصلہ کرتے وقت کسی نے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ دل میں ایک تیر سا گڑ کر رہ گیا۔ وہ خواہ ہی ضالع پر شک کرتی رہی۔ نوفل نے خود کہا، صبا کے لیے، نوفل کی خواہش ہے۔ اف، اس نے مٹھیاں بھیجیں۔ چلو دفع کرو، مٹی ڈالو اس سب قصے پر۔ زرینہ بیگم سے اس کا تپنا سلگنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ کب سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ممانی جان سے اشارتاً میری اور نوفل کی بات کر لیں، مگر آپ کو عقل نہیں آتی۔ آج جب سب کچھ ہاتھوں سے نکل گیا ہے تو مٹی ڈالنے کے مشورے دے رہی ہیں۔ وہ غصے میں بہت بدلحاظ ہو جاتی تھی۔ ابھی ان پر الٹ پڑی۔ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں نگی کی منگنی کو، مجھے کیا خبر تھی کہ نوفل بھی اتنی جلدی شادی کے لیے راضی ہو جائے گا۔ وہ کمزور لہجے میں اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔
پتہ نہیں اندر ہی اندر کب سے کھچڑی پک رہی تھی۔ ہمیں تو بس اپنی اپائج ماں کی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ وہ سخت عیش میں تھی۔ پہلے تو کبھی کسی نے اس کی بات کی طرف اشارہ تک نہیں دیا اور اب واقعی اتنی اچانک سب کچھ طے کر لیا۔ زرینہ بیگم کا ذہن بیٹی کی طرح کام نہیں کرتا تھا۔ ابھی متاسفانہ انداز میں سادگی سے بولی تو وہ غصے سے دانت پیسنے لگی۔ آپ کو میں نے کتنی بار کہا ہے کہ آنکھیں اور کان کھلے رکھا کریں، مگر آپ نے کبھی دھیان دیا ہو تب نہ۔ میں تو اسی آس میں رہی کہ اب اس بار بھابھی تو میرا بوجھ ہلکا کریں گی، مگر ان لوگوں نے تو اپنی سوچوں کی بھنک تک نہ پڑنے دی۔ وہ متاسفانہ انداز میں بولی، پھر سارا الزام اسی پر دھر دیا۔ تمہاری ہی غلطی ہے ساری۔ اچھی بھلی وہ شادی کے لیے تیار بیٹھی تھی، تمہیں نے سارا بیڑا غرق کر دیا تھا، اپنا بھی اور اپنی زندگی کا بھی۔ نوفل کون تھا ساری زندگی کے لیے امریکہ جا بیٹھا تھا، لے دیکھ کے اس کنگلے خلیل الرحمن کو پسند کر لیا۔ کیا نتیجہ نکلا اس پسند کی شادی کا؟ سال بعد داغ پیشانی پر سجا کر گھر بیٹھ گئی۔ اب نوفل کیا خاک دھیان کرتا تمہارا؟ ماں کی باتیں سچی صحیح مگر ادینہ کو تل ملانے پر مجبور کر گئی۔ تو میرا کیا بگڑ گیا ہے شادی و طلاق سے؟ اس صبا سے تو اچھی ہی ہوں۔ اس نے کہا تو زرینہ بیگم نے آہ بھری تھی، مگر بات تو نوفل کے دل کی تھی نا۔ من پسند چیز کے ہاتھ سے نکلنے کے خیال سے ادینہ کو پھر کچھ ہونے لگا تھا۔ یہ نوفل بھی بڑا کمینہ نکلا، اتنا خیال رکھتا تھا میرا، مجھے تو کبھی اپنے قابو سے باہر نہیں۔ پھر اس کا دل صبا پر کیسے پھسل گیا؟ اتنا بھی قابو میں لگ رہا تھا تو دل کی بات بھی اس کو بتا دی ہوتی، یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ زرینہ بیگم چڑھ گئی تھیں۔ آپ تو بس خاموش ہی رہیں، کوئی ڈھنگ کا کام تو آج تک ہو نہیں سکا آپ سے۔ مائیں ہوتی ہیں اولاد کی آنکھ کا اشارہ سمجھ جانے والی۔ اس کی رگوں میں تو جیسے زہر دوڑ رہا تھا۔ چلو تم نے تو ڈھنگ کا کام کر لیا نا۔ انہوں نے اس کا طنز بڑے تحمل سے برداشت کیا۔ پہلے نہیں کیا تو اب کر لوں گی۔ وہ نوفل کے لیے دیوانی ہو رہی تھی۔ ایک بار تو اسے اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں گنوا چکی تھی، تو اب اس کی ہر آس اور امید نوفل سے ہی جڑی ہوئی تھی۔ اسے کیسے ہاتھ سے جانے دیتی؟ اب کیا کرو گی تم؟ وہ تو نگین کے ساتھ ہی نوفل کو بھی نپٹانے کے لیے تیار تھی۔ زرینہ بیگم نے اسے اطلاع وہاں پہنچائی جس نے اندر بھڑکتی آگ میں اضافہ کر دیا۔ وہ جانتا نہیں ہے مجھے، اس گھر میں کوئی اور قدم رکھ کے تو دیکھے۔ وہ اس صبا کو چوتھے ہی روز میں نے طلاق نہ دلوائی تو کہیے گا۔ نفرت نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا تھا۔ زرینہ بیگم اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ یہ گرما گرمی شاید ابھی کافی دیر تک جاری رہتی مگر باہر سے نگین کے پکارنے کی آواز آئی تو انہیں بیٹی کو سنبھالنا پڑا۔ ادینہ کے لیے فوری طور پر اپنے تاثرات بدلنا ممکن نہیں تھا۔ وہ فوراً باتھ روم میں گھس گئی۔ نگین نے نیکسی کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ پھپھو آپ کو امی بلا رہی ہیں، اور یہ ادھر کدھر؟ اور یہ ادینہ کدھر ہے؟ ادینہ باتھ روم میں ہے، خیریت تو ہے؟ انہوں نے پوچھا تو وہ لاپرواہی سے ہنسی۔ یہ تو امی ہی آپ کو بتائیں گی، شاید میری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا معاملہ ہے۔ نوفل بھائی نے جو شوشہ چھوڑا ہے اس کا بھی کچھ کرنا ہوگا۔ چلو آ جاؤ پھر، انہوں نے چپل پاؤں میں ڈالتے کہا تو وہ بولی، میں ادینہ کے پاس بیٹھوں گی، وہ تو نہانے کے لیے گھسی ہے، جانے کب نکلے۔ انہوں نے منہ بنا کر نگین کو ساتھ لے جانا چاہا۔ انہیں علم تھا کہ ادینہ کا موڈ اب گھنٹوں یوں ہی بگڑا رہے گا، اور کم از کم بھاوت سے بگاڑنا نہیں چاہتی تھیں کیونکہ بیوگی کے بعد اب یہی ایک سر چھپانے کی جگہ تھی۔ چلیں پھر، وہ شانے اچکاتی ان کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے جانے کا اندازہ ہو جانے کے بعد وہ باتھ روم سے باہر نکلی تھی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے کے باوجود ابھی تک اس کے چہرے سے آگ کی لپیٹیں نکلتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم دیکھنا تو صحیح نوفل، میں تمہیں اس بے وفائی کی کیسی سزا دوں گی۔ اگر تم میرے نہیں ہوئے تو صبا کے بھی نہیں ہو سکو گے۔ میں بے مراد ہوں تو بھی تمہیں کسی طور نہیں پا سکے گی۔ اس کی تمام تر نفرت اس کے تاثرات میں سمٹ آئی تھی۔ میر ہاؤس میں صالح بیگم کے فون نے دھماکہ ہی کر دیا تھا۔ بہت شائستگی اور مان کے ساتھ انہوں نے آ کر صبا کو نوفل کے نام کی انگوٹھی پہنانے کی اجازت مانگی تو تائی جان بیچاری برافروختہ ہو گئی۔ وہ تو انس اور نگین کی شادی کی تاریخ ٹھہرانے کی سوچ رہی تھیں، اور ادھر صالح بیگم نے انہیں ایک اور سوچ تھما دی تھی۔ تمام تر گھبراہٹ کے باوجود انہوں نے بڑی شائستگی سے سب سے مشورہ لینے کے بعد جواب دینے کا کہا تھا، اور سب کے درمیان بات کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ صبا بیوی جا کر احتجاجاً اپنے کمرے میں بند ہو گئی، جبکہ انس اس رشتے کا سب سے بڑا حمایتی تھا۔ مانتی ہو نا میری چٹی حس کو؟ میرے موکل کبھی مجھے غلط خبر نہیں دیتے۔ زوہا نے اسے چھیڑا تو وہ رو دی تھی۔ سبی وہ حیران ہو گئی، مجھے نہیں کرنی یہ شادی۔ آپ ہی اتنے اچھے تو ہیں نوفل بھائی، ہمراہ نے جوشیلے انداز میں کہنا چاہا تو صبا نے اسے ٹوک دیا۔ تم خاموش رہو۔ بات کیا ہے صبا؟ کیا اعتراض ہے تمہیں اس رشتے پر؟ زوہا نے حیرت سے پوچھا تو وہ صاف گوئی سے بولی، باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں۔